أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا آمین یا رب العالمین۔ ہوں، چلیں جی، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، آیہ نمبر 21 آنورڈز آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 19 سپارہ۔ وقال الذین لا یرجون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں جن کو ملاقات کی امید نہیں ہے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت آئے گی؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہم پر اتارے گئے فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تکبر میں آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کیوں ہم پر فرشتے نازل نہیں ہوتے؟ یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کیوں آئی، اور اگر ان کے اوپر آ سکتی ہے تو ہم تو سردار لوگ ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے اوپر وہی آئے، اس لیے ہمیں پیغمبر ہونا چاہیے تھا، ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور وہ میرے پاس یہ وحی لے کر آتے ہیں، تو ان کے اندر بھی تکبر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، ہم کیوں نہیں؟ تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ اسی قسم کی بات بنی اسرائیل نے بھی کی تھی کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا بالکل اعتبار نہیں کریں گے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لے۔ لقد استکبروا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بلکہ تکبر کیا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ اور اب ان کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فرشتے نظر نہیں آئیں گے، ہاں ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ جس دن یہ فرشتے دیکھیں گے، لا بشرا، نہیں کوئی خوشخبری ہوگی ان کے لیے، یوم اذن، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون ہجرا محجورا، اور اس دن وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو، ہجرم محجورہ، بند کیے جاؤ، بند کیے جانا، دور ہو جاؤ، ختم کر دو، یعنی آج ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں۔ تو جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے، وہ دن ان کے لیے بالکل خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، اور اس کا اشارہ قیامت والے دن کی طرف ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں ان کی موت کی طرف ہے، کیونکہ موت کے وقت بھی جب فرشتے آئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ دن ان کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ جب سکرات موت کا وقت ہوتا ہے، جب فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، تو جب یہ کسی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو کہ ایک کافر ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کی خبر انہیں سناتے ہیں، اور کہتے ہیں اے خبیث نفس، تو خبیث اور ناپاک جسم میں تھا، اب گرم ہواؤں، گرم پانی اور نامبارک سایوں کی طرف چل۔ تو وہ نکلنے سے کتراتی ہے، یعنی روح نکلنے سے کتراتی ہے اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے، اس پر فرشتے اس کے چہرے اور ان کی کمر پر ضربے مارتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ کاش کہ تو ان ظالموں کو ان کی سکرات کے وقت دیکھتا، کہ جب کہ فرشتے انہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب چکھنے پڑیں گے، کیونکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ناحق الزامات تراشتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا، وہ اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں اور ابدی مسرتوں کی بشارتیں دیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا پھر اس پر جم گئے، ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا،
تم ہماری والی، یعنی ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، یعنی ہم تمہارے فرینڈ یعنی ولی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم جو چاہو گے پاؤ گے، اور جس چیز کی خواہش کرو گے موجود ہو جائے گی۔ بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے یہ تمہاری میزبانی ہوگی، نزلا من عزیز الرحیم یا نزلا من غفور الرحیم۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ جو کافر ہوں گے ان کے ظاہر ہے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے لگ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے ذرا بھی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یعنی دونوں کا جو حال ہے وہ فرق ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہی کافر اس چیز کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، تو ان کو اپنے انجام کا سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے ان کے منہ سے نکلے گا وَيَقُولُونَ ہجرم محجورا، کہ بند کیے جاؤ، بند کیے جانا یعنی دور ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ پر چھوڑ دو، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہو جائے، یعنی تم بالکل اس آڑ کو کراس نہ کر سکو، یعنی اس دن وہ ملاقات کے خواہش مند نہیں ہوں گے۔ ابھی تو یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہو رہے فرشتے، ذرا ہم بھی اللہ کو دیکھ لیتے۔ تو جس دن فرشتے نظر آ گئے اس دن ان کا یہ حال ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اب یہاں پر انسان کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر نا انسان کے جو بھی عمل انسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی یعنی ان کافروں کی جو ان کے اعمال ہیں وہ راکھ جیسی ہے۔ اور راکھ بھی کیسی، یعنی اگر کسی نے کاغذ جلا ہوا دیکھا ہو اور اگر ذرا سی بھی ہوا چلے تو کاغذ کیسے اڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر وہ پکڑا ہی نہیں دیتا۔ اور یہ جو ہبا منصور ہے نا، یہ ایک اور چیز کے لیے بھی آتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ کھڑکی میں سے جب لائٹ آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، یعنی گند سا ہوتا ہے جو اڑ رہا ہوتا ہے، ایک ڈسٹ سی ہے، لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، تو وہ اصل میں ہے ہوا، اور منصورہ ہوتا ہے پھیلی ہوئی، اور یا پھر وہ راکھ، ٹھیک ہے، وہ جو کاغذ کی جلے ہوئے کاغذ کی راکھ ہوتی ہے نا، وہ بھی ہوا ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی جیسے وہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی، ایسے ہی ان کافروں نے جو بھی عمل کیے ہوں گے کس نیت سے، اس نیت سے کہ یہ عمل ہمیں آخرت میں اگر عذاب آیا تو بچا لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو اکارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، غارت کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ جن اعمال کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے، وہ تمام اعمال کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بیکار ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کسی مومن نے عمل کیے، کسی ایمان والے نے عمل کیے، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس کی نیت دکھاوے کی تھی کہ لوگوں سے ذرا واہ واہ ہو جائے، تو بس اس واہ واہ کی وجہ سے جو عمل کیا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ نہیں دیں گے، دنیا والے ضرور واہ واہ کر دیں گے لیکن اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسے عمل جو بدعات میں سے تھے، جو سنت کے مطابق نہیں تھے، ٹھیک ہے، یا عمل تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا، اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد فار ایگزامپل آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، اب آپ کو اس شخص کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے اس کو بلایا اور اسے کچھ کام کرنے کو کہا اور اس نے انکار کر دیا، تو آپ نے فوراً جتلا دیا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ اور یہ نیکی نہیں کی تھی، تمہیں تو صدقہ و خیرات دینا ہی فضول ہے۔ اب یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو نیکی کی تھی اس کا آپ نے احسان جتلا دیا۔ تو وہ جو احسان جتلایا اس کے بارے میں ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، یعنی جس کے ساتھ آپ کوئی نیکی کریں پھر آپ اس کو اذیت نہ دیں، پھر آپ اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں اور فلاں کیا تھا، کیا آپ نے اس کے لیے اس لیے کیا تھا کہ وہ بعد میں آپ کے کام آئے؟
بلکہ نیکی صرف اس نیت سے انسان کرے کہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے، نہ کہ ان بندوں سے۔ لا نرید جزاء ولا نرید، یعنی ہمیں آپ سے جزا بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ لا نرید جزاء ولا شکورا، تو ہمیں آپ سے جزا بھی نہیں چاہیے اور شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر اصحاب الجنتی، جنتی لوگ، یومئذ اس دن، خیرن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، وہ احسن مقیلا اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ مقیلا کہتے ہیں قیلولہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی دن کا جو آرام ہوتا ہے نا وہ کرنے کی جگہ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جنتی دن کے آرام سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنتی لوگوں کے لیے آرام گاہ کی جگہ کیا بنایا ہے؟ جنت بنایا ہے آرام گاہ کی جگہ، اور وہ کس وقت آ جائیں گے؟ دن کے آرام کے وقت۔ تو اس کا مطلب ہے جو دن کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے حساب سے فارغ ہو جائیں گے، اور جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم والوں کو جہنم میں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کی بات آ رہی ہے، یعنی یہ قیامت کے دن ایسے منظر ہوں گے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ایسا روشن ابر نمودار ہوگا جس کی روشنی سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ پھر فرشتے اتریں گے اور میدان حشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حل ینظرون الا، یعنی کہ انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں میں آ جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، سب انسانوں اور کل جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا، تمام جانور، چوپائے، درندے، پرندے اور کل مخلوق وہاں ہوگی۔ پھر آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو دو طرف سے گھیر لیں گے، اور وہ گنتی میں بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی اس طرح سے آسمان پھٹتے جائیں گے اور اسی طرح وہ گھیرتے جائیں گے، یہاں تک کہ 7 آسمان تک یہی سلسلہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ابر کے سائے میں تشریف لائے گا، اور اس کے ارد گرد بزرگ ترین فرشتے ہوں گے جو 7 آسمانوں اور 7 زمین کی کل مخلوق سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تقدیس بیان کرتے ہوں گے، اور اسی دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الطلاق کہا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان والے ملیں گے، ٹھیک ہے، یوم الطلاق، یہ تو سے نہیں ہے بلکہ تا سے ہے۔ تو یہاں پر وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، تنزیلا لگاتار نازل کیا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اب کافروں کے اوپر بھاری کیوں ہوگا، اس کی ایک بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کر چکا ہوتا، یعنی کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا، کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یعنی اس دن انسان ریگریٹ کرے گا کہ کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا، کیونکہ اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ ہاتھوں کو کاٹ کھانا یہ مماثلت ہے اس بات کی طرف جب انسان شدید پریشانی میں ہو اور اس کے پاس اس چیز کا کوئی حل نہ ہو۔ کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ نیل بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر باقاعدہ انسان اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، یعنی ہاتھ منہ میں ڈالے گا اپنے حشر کو دیکھتے ہوئے، اور انسان کہے گا کہ کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہوتا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی وہاں پر انسان اس قسم کی بات کرے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ہے ولید بن مغیرہ. اس نے یہ ارادہ کیا، اس نے سب لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اب وہاں پر کیونکہ یہ بہت مایوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی بھی شخص کسی کے گھر گیا ہے اور کھانا کھائے بغیر آ جائے، تو اس نے اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ کہے گا، اور پھر اس نے یہ کہہ بھی دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھانا کھا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کے تھوڑی دیر بعد اس کا دوست آیا اور آ کے کہنے لگا تم نے تو ہماری ناک جو ہے نا اس پہ وہ کہتے ہیں نا مٹی میں ملا دی، ہماری عزت مٹی میں ملا دی، اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم کیسے اسلام لے آئے؟ کیا تم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے ہو؟ یعنی اس قسم کی اس کو اتنی زیادہ غیرت دلائی کہ تم نے کتنا برا کام کیا. اور پھر اس سے کہا میری اور تمہاری دوستی ہی ختم اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا اچھا، تم مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اس دین کو چھوڑتا ہوں. اور پھر اس نے جو ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اسلام کو قبول کروں گا، اس نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنے کے لیے جو اس نے زبان سے کہہ دیا تھا، پھر وہ اس چیز سے پھر گیا. اور پھر اس نے دوبارہ سے اپنے دوست کے لیے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دن اگر کوئی عذاب آیا بھی تو اس کو میں اپنے سر لے لوں گا. ٹھیک ہے، یعنی میری ذمہ داری میں تمہارے اوپر سے ہٹا دوں گا. تو یہاں پر اس دوست کے کہنے کے اوپر اس نے دوبارہ سے اس دین کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بالکل اس راستے پر تقریباً آ چکا تھا. تو یہاں پر جو ایسے دوست ہوتے ہیں نا، انسان کی ایسی کمپنی، ایسا پیئر پریشر جو انسان کو غلط کاموں پر مجبور کرے، انسان آخرت میں اس غلط دوستی کے اوپر یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے میری بربادی، لیتنی کاش کہ میں نے لم اتخذ نہ بنایا ہوتا میں نے فلان خلیلا، فلاں کو دوست. یعنی قیامت والے دن وہ کہے گا کاش یہ میرا دوست ہی نہ ہوتا. کیونکہ دنیا میں تو دوستی کیا، تو انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے، تو قیامت والے دن یہی دوستی کیونکہ اللہ کے لیے تو تھی نہیں، بلکہ اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے تھی. تو انسان ریگریٹ کرے گا اور کہے گا ہائے میری بربادی، کاش یہ میرا کبھی دوست ہی نہ ہوتا. اس نے کیا کیا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد کے نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. یعنی میرے پاس الذکر نصیحت آ چکی تھی، مجھے قرآن کا پتہ چل چکا تھا، مجھے صحیح حدیث کا پتہ چل چکا تھا، مجھے سنت طریقوں کا پتہ چل چکا تھا، مگر یہ میرے دوست جنہوں نے مجھے اس پر عمل نہیں کرنے دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے. یعنی اس وقت وہ جو دوست ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تمہارے کام آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے اوپر جو ہے نا کوئی چیز آئی تو اس کو ہم اپنے سر لے لیں گے اور ہم ذمہ دار ہیں. اور آخرت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے غزوات یعنی سیرہ کا مطالعہ اگر ہم کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں شیطان بڑے وعدے کرتا ہے، اور جو ہی وقت آتا ہے تو کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی کچھ کرے گا کہ وہاں سے چلا جائے گا اور کہے گا جب وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیطان نے مجھے بہکایا تھا، تو آگے سے کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود ذمہ دار ہو، تم نے اپنی مرضی سے یہ کام چوز کیا تھا. تو انسان جو دوستوں کے بھی پیئر پریشر میں آ کر غلط کام کرتا ہے تو وہاں پر بھی انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو کرتا ہے. اگر وہ اسٹرکٹلی اس چیز کو ڈیفائن کر دے کہ نہیں یہ کام میں نے کرنا ہی نہیں، چاہے تم جو مرضی کر لو، تو انسانوں سے زبردستی کم ہی کچھ کروایا جا سکتا ہے. تو واقعان الشیطان، اور ہے شیطان للانسانی انسان کے لیے خذولا ایسا دشمن. خذولا ایسے دشمن کو کہتے ہیں جو مصیبت پڑنے پر یا مشکل پڑنے پر ساتھ چھوڑ دے. یعنی کوئی دوست ہوتا ہے نا جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، یعنی اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ برائی نام دوست ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر اچھا وقت ہوتا ہے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں.
تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ یقیناً میرے دوست نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس پیسے کے یا اس مال کے یا اس شہرت کے دوست تھے، کہ جب وہ میرے پاس تھی تو یہ میرے دوست بنے ہوئے تھے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے چھوڑ جانے والا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول بھی اس دن فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا، بے شک میری قوم، اس نے حاض القرآن مہجورا، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مہجورا، مہجورا ہا جیم را سے نکلا، کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، دور کر دینا۔ تو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں گے، اور یہ جو شکایت ہے یہ کن کے لیے بھی ہے؟ کفار کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، جو مشرکین مکہ تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور کرو، تاکہ دوسروں کے اوپر بھی اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ اس پر ایمان نہ لانا، اس کو سچا نہ جاننا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے احکام نہ بجانا لانا، اور نہ ہی اس کے منع کردہ کاموں سے رکنا، بلکہ اس کے علاوہ اور کاموں میں اپنی مشغولیت رکھنا، جیسے گانے بجانے، غزلیات، اسی طرح کچھ اور کاموں میں دلچسپی، لہو کاموں میں، لغو کاموں میں۔ تو جب آپ کسی اور چیز کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور قرآن کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں نکلتا، تو اصل میں یہی قرآن کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن یا تو انسان کے حق میں سفارش کرے گا یا انسان کے خلاف سفارش کرے گا۔ تو یہاں پر جو قرآن کے حقوق ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کے سارے حقوق ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یعنی اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم اس قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا ہوا تھا، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، یہ اس سے دور تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی جو مجرم ہے ان کو دشمن بنایا ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کرتے ہیں اور اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نبی کے دشمن ہیں، اور نبی کے دشمن شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور نبی کے پیروکاروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے راستے میں یعنی ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ دو میجر چیزیں ہیں جو انسان کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ڈاؤٹس اور ایک ڈیزائرز، یعنی دل کی جو دو بڑی بیماریاں ہیں نا، ساری بیماریاں اگر دل کی دیکھ لیں، اگر آپ ان کو کنکلوڈ کریں نا، تو یہ دو ہی بڑی بیماریاں نکلتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو اس کی بس دو ہی وجوہات ہیں۔ نمبر ون، آپ کے دل میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی جب شک کی بات ہو کہ پتہ نہیں جہنم ہے یا نہیں، پتہ نہیں عذاب ہوگا یا نہیں، تو انسان وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ یہ کام ہوگا تو انسان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ڈیزائرز، پتہ ہے، یقین ہے کہ ہوگا، لیکن ڈیزائر، خواہش، تو خواہشات، ان کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے اور پھر نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، اور لوگوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا ایک ہی بار؟ یعنی یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟
कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक। तो इसी तरह यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला रीज़न बता रहे हैं कि हमने इस कुरान को यकबारगी क्यों नहीं नाजिल किया, क्योंकि इससे पहले जो सहीफ़े नाजिल हुए, इवन तौरात भी जो नाजिल हुई वो एक ही बार नाजिल हो गई थी। ठीक है? तौरात भी एक ही बार नाजिल हो गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारी जो किताबें हैं, वो एक ही बार में नाजिल हो गई थी। तो यहाँ पर फरमाया क्या जा रहा है कि काफिरों का एतराज़ क्या था कि तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह ये तो एक साथ ही पैगंबरों पर नाजिल होती रही, तो ये कुरान भी एक दफ़ा आप वसल्लम पर क्यों नहीं नाजिल हुआ? तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि हाँ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लंबे अरसे में नाजिल किया, यानी तकरीबन 30 साल के अरसे में जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती गई, जो-जो वाक़यात होते रहे, अहकाम नाजिल होते रहे, तो वैसे-वैसे आयत आती रहीं ताकि इससे मोमिनों के दिल जमा दें। और ठहर ठहर कर ये काम उतरे ताकि एकदम से अमल करना मुश्किल में ना डाल दे और वजाहत भी बयान हो जाए, समझ भी आ जाए। क्योंकि कई दफा ना कोई चीज किसी वक्त आती है, आप उसको सुनते हैं और उस वक्त क्योंकि माहौल ऐसा होता है तो आपको वो चीज ज्यादा असर करती है। और ये आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा। तो उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ़र किया, इस पर कुरान एक ही बार क्यों नहीं नाज़िल कर दिया गया? कज़ालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये इसलिए नहीं किया ताकि लिनुसब्बिता बिही फुआदक, ताकि हम इसके साथ आपके दिल को मज़बूत करें। क्योंकि जो चीज़ थोड़ी-थोड़ी करके नाज़िल होती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसका असर ज़्यादा होता है। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने उसको ठहर-ठहर कर पढ़ा है, खूब ठहर-ठहर कर पढ़ना। यानी हमने इसको ठहर-ठहर कर नाज़िल किया है, ठहर-ठहर कर पढ़ सुनाया है। वरत्तलनाहु, और ठहर-ठहर कर हम इसको पढ़कर सुनाते हैं, तरतीला ठहर-ठहर कर पढ़ सुनाना। वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक्कि व अहसन तफसीरा, और वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाते मगर हम तेरे पास हक और बेहतरीन तफसील लाते हैं। यानी जब भी वही किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उस प्रोपेगेंडे के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू ताला हक बात लेकर आते हैं और बेहतरीन तफसीर लेकर आते हैं उसी बात की जिसकी वजह से उनका सारा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाता है। अल्लदीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम, और जो लोग अपने चेहरों के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएंगे, उलाइका शर्रुम मकानम व अज़ल्लु सबीला, ये वही लोग हैं जो ठिकाने में भी बदतरीन होंगे और रास्ते के एतबार से भी ज्यादा भटके हुए हैं। वलकद आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वजअलना माहू, और हमने बनाया साथ उसके अखाहू उसके भाई को, हारून अलैहिस्सलाम को वजीरा। वजीरा विज़र से निकला है, बोझ उठाना। तो वजीरा यानी उसका काम बटाने वाला, उसका वजीर बनाया, उसका असिस्टेंट बनाया। यानी घर में से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है ना, अगर किसी ने अपने भाई को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है, कि उन्होंने अपने भाई के लिए भी नबूवत को मांगा था।
फ़कुल नद्हबा, फिर हमने कहा तुम दोनों जाओ इलल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ऐसी कौम की तरफ जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। फदम्मरनाहुम तदमीरा, तो हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, बुरी तरह तबाह बर्बाद करना, यानी उस कौम को ख़त्म कर दिया और इस कौम को गर्क किया गया था। यानी इशारा है फ़िरौन के और उसकी कौम की तरफ, किप्तियों की तरफ। व कौम नूह, और सिर्फ उस कौम को नहीं हलाक किया, व कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी, लम्मा कज़्ज़बु रुसुला, जब उन्होंने हमारे रसूलों को झुटलाया, अगरकनाहुम, हमने गर्क कर दिया उनको, वजअलनाहुम लिन्नासी आया, और हमने बनाया उनको लोगों के लिए निशानी, यानी ये निशानी क्या है, इबरत बनाया। व आतदना, और तैयार किया हमने लिज़ालिमीना, जालिमों के लिए, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब, हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। व आदम व समूदा, और आद और समूद, व असहाब रसी, और कुएं वाले, व कुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा, और उसके दरमियान बहुत से ज़माने के लोगों को भी हलाक कर दिया, क्योंकि कुछ का जिक्र आता है कुरान में और कुछ का जिक्र नहीं आता, सब का जिक्र नहीं आता। व कुल्लन दरबना लहुल अमसाल, और हर एक के लिए हमने मिसालें बयान की हैं। व कुल्लन तब्बरना ततबीरा, और हर एक को हमने बर्बाद कर दिया, बुरी तरह बर्बाद करना। यानी जब जब किसी कौम ने अपने रसूल की बात नहीं मानी और उनको मोजिज़ात भी दिखाए गए और फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सब के सब को हलाक कर दिया। वलकद अतौ अलल करियतिल्लती उमतिरत मतरस्सऊ, और बिलाशुबा यकीनन ये लोग उस बस्ती पर से आए हैं, यानी ये लोग गुजरते हैं उस बस्ती पर से, ऑब्जर्व करते हैं उसको, ये उसको देखते हुए आते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान ये लोग उस जगह से गुजरते हुए आते थे। अफलम यकूनु यरौनहा, तो क्या वो उसे देखा नहीं करते थे? बल कानू ला यरजूना नुशूरा, बल्कि वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। यानी ये उन बस्तियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि जब ये उस बस्ती पे से गुजर के आते थे और देखते थे कि वो किस तरह गैर आबाद कुएं हैं, वीरान जगह हैं, वहां पर बड़ी बड़ी भारी चट्टानें पड़ी हैं और उन चट्टानों के अंदर घर बनाए हुए हैं। यानी उस तरह बहुत सारे लोग मौजूद थे किसी वक्त पर, मगर अब सिर्फ और सिर्फ उनके आसार हैं, वो लोग वहां पर मौजूद नहीं हैं। तो इन आसार को देखकर क्या ये सीखते नहीं हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले लोगों के साथ भी यही सलूक किया और अब इनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। व इज़ा रअौका, और जब वो आपको देखते हैं, इन यत्तखिज़ूनका, नहीं वो बना लेते आपको इल्ला हुज़ुवन, मगर मजाक, यानी जब भी वो आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अहाज़ल्लज़ी बाअसल्लाहु रसूला, क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजना था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी दौलत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो उतनी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उस तरह कबीले के सरदार नहीं बनाए गए कुरैश के जैसे हम लोग सरदार हैं, तो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल बना दिया, हम इस चीज़ के ज़्यादा हकदार हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुजरा करते थे तो ये उनके मजाक उड़ाया करते थे। इनका दाला युदिल्लुना अन आलिहतिना, बेशक करीब था कि वो हमें हमारे माबूदों ही से बहका देता, अन सबरना अलैहा, अगर हम इस पर जमे ना रहते, यानी हम अगर अपने बुतों की इबादत पर जमे ना रहते, सबर ना जो है ना दिखाते, तो ये यकीनन हमें एक इलाह की तरफ लेकर जाने वाला था। हालांकि वो इनको हिदायत की तरफ लेकर जा रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि वो हमें गुमराह कर रहा था, कि वो हमें हमारे माबूदों से ही बहका देता अगर हम इस पर जमे ना रहते। वसौफ यालमूना हीना यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला, और जल्द ही वो जान लेंगे जब वो अजाब देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा रास्ते के एतबार से भटका हुआ है। और आईता, क्या भला आपने उस शख्स को देखा, मन इत्तखज़ा, जिसने बना लिया है, इलाहू, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को, हवाहू, अपना इलाह। क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना इलाह बना रखा है, जिसने अपनी डिजायर्स को, अपनी चाहत को, अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना रखा है, बस वो अपनी ख्वाहिश को फॉलो करता है। उसके नज़दीक इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि अल्लाह का क्या फरमान है, उसके नज़दीक बस इस चीज़ की अहमियत है कि मेरा मूड क्या है, मेरा दिल क्या कर रहा है, इस चीज़ को देखे बगैर कि अल्लाह ने क्या फरमाया है। अफ़ा अंत तकूनु अलैहि वकीला, तो क्या आप ऐसे शख्स पर जिम्मेदार हो सकते हैं? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना औ याकिलून, या आप ये ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अक्सर लोग उनमें से सुनने या समझने वाले हैं।
انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان لوگوں کی مثال تو چوپایوں جیسی ہے، جانوروں کے جیسی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ آتا ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں جو راستے سے دور بھٹک گئے ہیں۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں کرنا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ یعنی جب بھی آپ دیکھیں کہ سایہ جو بنتا ہے باہر، یعنی جہاں پر بھی لائٹ ہوتی ہے نا وہاں پر آپ کو سایہ نظر آتا ہے، ہلکی سی بھی روشنی ہوتی ہے، جب اس روشنی کے آگے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سایہ بنتا ہے۔ موبائل کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ موبائل کی لائٹ آن کریں رات کے وقت اور کمرے میں بالکل اندھیرا ہو، اور اگر آپ موبائل کی لائٹ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں یا کوئی بھی بندہ آگے آتا ہے تو اس کا کتنا بڑا سایہ دیوار پہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سورج کو دلیل بنایا۔ تو اگر یہ روشنی، کیونکہ پہلے جو روشنی تھی اس طرح الیکٹریسٹی تو موجود نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح روشنی کے لیے سورج سب سے بڑی چیز ہے اور آج بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دن کے وقت بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کے جب آپ درمیان میں یعنی سورج کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی آگے بنتا ہے کبھی پیچھے بنتا ہے، تو یہ موو کرتا ہے اسی طرح سے، سایہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، یعنی ہم آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹتے ہیں، یعنی سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات کس لیے بنائے ہیں؟ رات جاگنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور نیند کو آرام بنایا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سائنٹیفکلی سب نے اس چیز کو پڑھا ہوگا کہ جو رات کی نیند ہے، جو وہ آپ کی باڈی کی ہیلنگ کرتی ہے، جو وہ آپ کو آرام اور سکون دیتی ہے، وہ دن کے 10 گھنٹے کی نیند بھی نہیں دے سکتی۔ تو دن کے جو عشاء کے بعد والا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر جو رات کا وقت ہوتا ہے، وہ انسان کی باڈی کو بھی ریفریش کرتا ہے۔ تو نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وجعل النہار، اور دن کو کیا بنایا؟ جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہو الذی ارسل الریاح بشرا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے کس کو بھیجا؟ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پاک والا، یعنی پاکی والا، طہارت والا۔ اس کا مطلب ہے جو بارش کا پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس میں سے پلائیں، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، نعامن چوپایوں میں سے، وَأَنَاسِيَّ کثیرا، اور انسانوں کو بھی جو ہم نے بہت سارے پیدا کیے، یعنی ہم انسانوں کو اور جانوروں کو اس میں سے پلانا چاہتے ہیں پانی میں سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین بالکل ڈرائی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر پانی پڑتا ہے تو کس طرح سے وہ پھلنے پھولنے لگتی ہے، تھوڑی سی زمین بھی اوپر کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے بھی پانی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں اگتی ہیں جس کی وجہ سے جو اس میں سے جانور اور انسان دونوں کھاتے ہیں، یعنی پھل وغیرہ، فروٹس وغیرہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، یعنی ہم نے قرآن کی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ فلا تطیع الکافرین، تو چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، وجاہدہم بہ، اور جہاد کریں ان کے ساتھ، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، یعنی آپ کافروں کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاد کریں، بڑا جہاد کریں۔ یہاں پر بھی ہی یعنی ہی سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، کیونکہ جہاد کے مختلف سٹیپس ہیں۔ جہاد کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ یعنی آپ زبان سے، قلم سے، یعنی لکھ کر، اور پھر ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو جہاد کرتے ہیں، ایک یہ بھی جہاد ہے۔ اور دوسرا جہاد کیا ہے کہ جو آپ میدان جنگ میں جا کر کرتے ہیں، وہ بھی بڑا جہاد ہے۔
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا نمکین کڑوا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، ابھی بھی اگر آپ گوگل کے اوپر ٹائپ کریں برزخ، یا اس کو یہ والا جو دو سمندروں کے درمیان جہاں ملنے کی جگہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی اس طرح سے دونوں جو سمندر آپس میں ملتے ہیں اور پھر وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے. ملتے ضرور ہے، مکس اپ نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کلر بھی بالکل چینج ہوتا ہے، ایک طرف گرینش سا کلر آ رہا ہے اور ایک طرف بلو سا کلر آ رہا ہے، اور وہ آپس میں ایک آڑ سی آتی ہے لیکن وہ اندر مکس نہیں ہوتے پانی آپس میں. تو ایک میٹھا پانی ہے اور دوسرا والا پانی کڑوا ہے، یعنی وہ پیا نہیں جا سکتا. وہ الذی خلق من الماء، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. یہاں پر وہ نطفہ مراد ہے. بشرن فجعلہ نسبا وسیرا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا. جیسے ابھی انہوں نے منشن کیا تھا اپنے میکے کو، تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر یہ دونوں چیزیں اس کو عطا کی. نسب والا بنایا، نسب سے مراد یعنی میکے والے جو سارے یعنی بہن بھائی یہ مراد ہے، اور سہرا سسرال والا یعنی جو شادی کے بعد رشتہ داری بنتی ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور یہ ہمیشہ سے آپ کا رب ہے پوری قدرت والا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ نقصان دے سکتی ہے. یعنی وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے. یعنی کافر اپنے رب کے خلاف کیسے مددگار بنا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں میں خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کل ما اسالکم علیہ من اجر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں آپ سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا من شاء، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا. ان یتخذ الی ربی سبیلا، مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور یہ ڈیفرنٹ جگہوں پر بار بار یہ آیت آپ کو ملے گی کہ جب بھی پیغمبر اپنی قوم کو بتاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان اجریہ الا اللہ، ہمارا اجر نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں یعنی اللہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کا علم ہے کون بندہ کس لحاظ سے کیا کیا گناہ کرتا ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. الرحمن الرحمن، رحمت والا. فاسأل به خبیرہ، سو آپ خبر رکھنے والے سے اس کے بارے میں پوچھ لیں، یعنی جس کو حقیقی خبر ہے، جس کو اللہ کی حقیقی معرفت ہے، آپ اس کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس شخص سے پوچھ لیں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے کون رحمان، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا تم ہمیں ایسی بات کا حکم دیتے ہو یعنی ہم اسے سجدہ کریں. اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا، یعنی اور نفرت میں زیادہ ہوتے ہیں، رحمان ہی کو نہیں مانتے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والا ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا، اور اس نے اس میں ایک چراغ بنایا. چراغ سے یہاں مراد کیا ہے؟ سورج. وقمرا منیرا، اور روشنی کرنے والا چاند.
ٹھیک ہے، سراج یعنی سورج بنایا، و قمر منیرا اور روشن چاند، وہ الذی جعل اللیل والنہار اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، لمن ارادہ ان یذکر اور ارادہ شکورا، یعنی کئی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، کیوں دن ہوتا ہے کیوں رات ہوتا ہے، جب انسان ایسی چیز سوچتا ہے کہ کیوں دن ہوتا ہے کیوں رات ہوتا ہے، کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ دن اور رات کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اب اس سے آگے کیا آتا ہے، عباد الرحمن کی بات۔ عباد الرحمن یہاں پر یہ اب کوالٹیز آئیں گی ان لوگوں کی جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ عباد الرحمن ہے، یہ میرے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ اور اب ان کی کچھ خصوصیات کا، ان کے کچھ اوصاف کا ذکر آئے گا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں، وہ عباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہلوں کی بات چیت ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا سلاما، تو کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی ان کی جو چال ہے زمین پر وہ سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ، یعنی ان کی چال میں کیا چیز ہوتی ہے، جو چیز ابھی میں نے مینشن کی یہ چیز ہوتی ہے ان کی چال میں، یعنی ان کی چال میں سکون ہوتا ہے، وقار، تواضع، عاجزی، مسکینی، اور کیا چیز نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، جبر نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، ظلم و ستم کے لیے نہیں آتے، جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اکڑ کر نہ چل، یعنی نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یعنی تم زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، تو اکڑ کر چلنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اسی طرح تصنع اور بناوٹ، یا اس طرح بناوٹ کے ساتھ کمر کو جھکا کر بیماروں کی طرح چلنا یہ بھی غلط چیز ہے، اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے، تو یہ ریاکاروں کا کام ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بڑے عاجزی پسند ہیں، تو اس طرح کی چال ڈھال بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھا وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا تم بیمار ہو، اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر یہ تیرا کیا چال ہے، خبردار جو اب اس طرح چلا تو کوڑا کھائے گا، یعنی اب اگر تم اس طرح چلو گے تو تمہیں کوڑا پڑے گا، کہ یہ تمہاری کیا چال ہے کہ تم ایسے جھک جھک کے بیماروں کی طرح چل رہے ہو، طاقت کے ساتھ جلدی جلدی چلا کرو۔ تو یہاں پر یہ جو مریضانہ چال ہے یا یہ جو ضعیفانہ چال ہے اس سے بچنا چاہیے، اور جب آپ جو ہے نا چل رہے ہوں تو اس میں دوڑ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی انسان دوڑتے ہوئے نہ آئے، ایون یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے بھی آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ تسکین کے ساتھ آؤ، جو جماعت مل جائے وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کی جو چال ڈھال ہے وہ نرمی اور عاجزی کی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسی چال نہیں ہوتی جو بیماری اور کمزوری اور کمر شدید جھکائی ہوئی، ایسی چال کی بات نہیں ہو رہی، اچھی چال چلتے ہیں لیکن نرمی اور عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر، والذین یبیتون، اچھا ایک اور بات، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بھی جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، جب بھی کم علم لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جہالت پر نہیں اتر آتے، گالم گلوچ پر نہیں اتر آتے، بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیز ہوتا جاتا تھا آپ اتنے ہی اس پر نرم ہوتے جاتے تھے، کیونکہ جب انسان نہ خود جواب نہیں دے رہا ہوتا نا تو اس کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یعنی ایک شخص ہے، رسول کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا تجھ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا، وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا، وہ گالی جو تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا نہیں بلکہ تو، اور جب تو کہتا تھا تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر، یعنی تو ہی سلامتی کا پورا حقدار ہے۔ تو یہ یعنی جب ہم بدلہ نہیں لے رہے ہوتے، آگے سے اس طرح بحث و مباحثہ نہیں کر رہے ہوتے، تو ہماری طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں
کہ جو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی انسان غصے میں اور شدید جو ہے نا بحث و مباحثے میں آ جاتا ہے تو کئی دفعہ زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ نامناسب ہوتی ہے۔ تو انسانوں کا جب بھی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو کوشش کرے کہ بحث و مباحثے میں نہ پڑے، اور ان کو السلام علیکم کہہ کے، یہ جو سلام ہے نا، یہ سلام کہہ کر بس نکل آنا، یہ وہ والا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اطاعت میں گزرتی ہیں، کم سوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، یعنی ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یعنی ایسے لوگوں کی بات ہوتی ہے جو رات عبادت میں صرف کرتے ہیں اور کم سوتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یہ نہیں کہ رات کو سوئے اور پھر صبح ہی اٹھے جا کر۔ دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے، امید رحمت ہوتی ہے، رات کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہ یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب موجود ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ انہا ساتھ مستقر و مقامہ، اور بلا شبہ بہت ہی برا ٹھکانے ہے، رہنے کی جگہ ہے اور اقامت کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور جب بھی یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں۔ یعنی انسان دونوں میں بیلنس کرنا چاہیے، وکانا بین ذالک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی نہ تو فضول خرچیاں کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر نہیں بھی خرچ کرنا وہاں پر بھی انسان کھلا خرچ کرے، یعنی ایسے چیزوں میں شہرت کے لیے اور اس طرح سے حرام کاموں میں خرچ کرنا، اور جہاں پر ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، ولم یقترو، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ بیمار پڑے ہیں، نہیں جی ہم گھریلو ٹوٹکے ہی کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر جب بیماری بڑھتی جاتی ہے تو پھر بھی جا کر علاج نہیں کراتے کہ نہیں جی بڑا خرچ ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، آپ جو بھی چیز اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مائلڈ سی بیماری ہے اس کے لیے تو ہم گھریلو ٹوٹکے یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیماری کوئی سویر ہو جاتی ہے تو انسان کو اس کا علاج کروانا چاہیے، اور اس میں بھی پیسے بچا بچا کے نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ علم کے لیے خرچ نہیں کرتے کہ نہیں جی علم حاصل نہیں کرنا، حالانکہ وہی والے پیسے ادھر ادھر اڑا دیں گے اور چیزوں میں لے کر لیں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور اس کو خرچ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولم یقترو، تو نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، بلکہ یہ ان کے درمیان اعتدال کا راستہ ہوتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں اللہ کے سوا اوروں کو معبود پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور نہ ہی جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل کرتے ہیں، یعنی کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں پڑے گا، یعنی ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا اگر وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اس اکیلے نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اس سے کم، فرمایا تیری اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا اپنے پڑوس کی کسی عورت سے بدکاری کرنا۔ بس اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے، تنہا تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا، آپ ایک اونچی جگہ بیٹھ گئے، میں آپ سے نیچے بیٹھ گیا، اور اس تنہائی کے موقع کو غنیمت سمجھ کر میں نے آپ سے دو سوالات کیے جو اوپر مذکور ہیں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا چار گناہوں سے بچو: اللہ کے ساتھ کا شرک، کسی حرمت والے نفس کا قتل، زناکاری اور چوری۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ الا من تابا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور پھر اس نے اچھے اچھے عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو جو شخص یعنی ایسے کام کر کے آئے گا لیکن پھر توبہ کرے گا، ایمان لے کر آئے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں کاؤنٹ کر دیں گے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اچھا، یہاں پر نا اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کے بدلے خدائی عبادت یعنی خدائی تعالیٰ کی عبادت کی توفیق انہیں ملی تو وہ مومنوں کے لڑنے کی بجائے کافروں سے جہاد کرنے لگے گا، مشرکہ عورتوں سے نکاح کی بجائے اب مومنہ عورتوں سے نکاح کرے گا، تو اس طرح سے وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں گناہ کے بدلے ثواب کے عمل کرنے لگے، یعنی شرک کے بدلے توحید اور اخلاص ملا، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا، یعنی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دیا اس کی برائیوں کو اس کی نیکیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے جو ندامت تھی نا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جو گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، قیامت کے دن وہ سارے گناہ جس کے اوپر وہ نادم ہوا اور اس نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے جو ندامت تھی، یعنی اب اس ندامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے بھی استغفار لکھتے جائیں گے اور وہ گناہ بھی اطاعت میں بدل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو، چنانچہ اس سے سوال کرو فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، وہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرے گا، آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی، یعنی اب تمہارے جتنے گناہ تھے نا، اب تمہیں اس کے بدلے نیکی مل رہی ہے، تو اب اس کی باتیں کھل جائیں گی، وہ کہے گا "اے میرے پروردگار، میں نے تو اور بھی کچھ عمل کیے تھے جنہیں میں یاد نہیں پا رہا، یعنی میں نے تو اور یعنی اگر مجھے اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر یہ سارے نیکی میں بدل گئے ہیں تو میں نے تو کچھ بڑے گناہ بھی کیے تھے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے"۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ سمجھے گا میں تو گیا، لیکن یہاں پر ایسا شخص جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ اور عمل بھی کیے تھے وہ میں یاد نہیں پا رہا، کیونکہ اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ سارے گناہ نیکی میں بدل رہے ہیں، تو وہ بڑے بڑے گناہ کہاں گئے، وہ بڑی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ تو آپ نے یہ فرما کر اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے۔ ٹھیک، تو یہاں پر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے، اور انسان کو تبھی اس کی نیکیاں یعنی جو برائیاں وہ نیکیوں میں بدلیں گی جب وہ توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا اور اس کی جگہ نیک عمل شروع کر دے گا۔ ٹھیک، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے جب بھی کسی بےہودہ کام پر سے گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، اس میں بحث و مباحثے نہیں کرتے، ان میں اپنا وقت نہیں دیتے ایسے فضولیات میں، بلکہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جو شرافت سے گزرنا ہے، یہ فزیکل گزرنا بھی ہے اور پھر یہ موبائل پہ بھی گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل پہ بھی آپ کے سامنے اکثر ایسی چیزیں آتی ہیں، آپ کو چیز سرچ کرے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو بےہودہ کام کوئی بھی چیز جو سامنے آتی ہے اس پر شرافت سے گزر جانا ہے، یعنی اس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرنا۔ ٹھیک، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب بھی انہیں رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں کرتے بلکہ غور سے اس کو سنتے اور عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، یعنی ہماری بیویوں میں بھی ٹھنڈک دے آنکھوں کی، اور ہماری اولاد میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی ہمیں ان کے لیے اچھا بنا اور ان کو ہمارے لیے اچھا بنا، یعنی قرۃ اعین ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو انسان یعنی جب دیکھے تو خوش ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان یہ والی چیز مانگے، اس کا مطلب ہے اس کی گھر والوں میں بھی انوالومنٹ ہے، اور گھر والوں کی بھی اس کو خیال ہے، اور ان کے لیے بھی وہ یہ دعائیں کرتا ہے، یعنی صرف اپنی ہی نیکی کا خیال نہیں ہے بلکہ گھر والوں کی بھی نیکی کا خیال ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کو بھی سیدھے راستے پر رکھنا، ان کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہماری ازواج کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، یعنی اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کے لیے تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی بڑے زبردست جو ہے نا بالا خانے دیے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں ملتی، انسان جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے بہت ساری چیزوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو جنت میں بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ بہت ساری چیزیں چاہنے کے باوجود رک گیا کیونکہ اللہ نے روکا تھا۔
تو اس صبر کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر اس کو وہ تمام چیزیں عطا کریں گے جس کی وجہ سے اس نے دنیا میں صبر کیا ہوگا۔ وہ یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اور وہاں پر ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا، یعنی وہاں پر ان کا تحیہ اور سلام ہوگا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسنت مستقر و مقامہ، کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہیے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، فقط کذبتم، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری پرواہ نہ کرتا، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلدی اس کا انجام چمٹنے والا ہوگا۔ یعنی یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اللہ بھی تمہارے لیے، یعنی اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہوگی، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی اگر اللہ کو کافروں کی چاہت ہوتی تو انہیں بھی اپنی عبادت کی طرف زبردستی جھکا دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کسی گنتی میں نہیں آتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اگر وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسے لوگ جلد از جلد قیامت کے دن سزا بھگتیں گے، ان کو چمٹنے والا عذاب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔